انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. پھر وہ دیکھیے یہاں پھر خیر الغافرین آیا ہے. یہ جو نقصان ہم کر بیٹھتے ہیں اپنا تیری طرف سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اس سے ہماری نشو و نما میں کمی آ جاتی ہے. سامان مرحمت عطا فرما دے. یہ دعا کی تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا کا اگلا حصہ ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. یہ ہے دعا مومن. سب سے پہلے فی هذه الدنیا، اس دنیا کی خوشگواریاں ہمیں عطا کر دے، اور پھر مستقبل کی خوشگواریاں. زندگی تو مسلسل ہے، یوں رواں ہے. یہاں کی خوشگواریاں زندگی، یا زندگی خوشگوار، یہی زندگی آگے چلے گی. یہاں بھی خوشگوار، مسلسل خوشگوار. اور اگر یہاں کی زندگی ذلتوں کی، شکستوں کی، پسماندگیوں کی زندگی ہے تو یہاں ساری عمر جوتے کھاتا رہے. اور جو ہی آنکھ بند کی تو سرفرازیاں اس کو مل گئی ہیں. کیا کہتے ہیں یہ زندگی تک تسلسل تو نہیں ہے. من کانا فی ہذہ ہی آنا فہو فی الآخرۃ آما. یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے دعا کا حصہ فی ہذہ الدنیا حسنۃ ہے. یاد رکھ، وہ کام نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جس کا آج خوشگوار نہیں ہے اس کا کل بھی خوشگوار نہیں ہو سکتا. یہ ماپنے کا بڑا محسوس معیار اور پیمانہ ہے. اور یہاں اللہ والوں کی تصویر ایسی دکھائی جاتی ہے، دنیا بھر میں ذلیل خوار، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو جگہ. یہ کیفیت ان کی معاف فرمائیے گا. جیسا وہ بھانڈوں نے کہا تھا کہ قیامت میں ایک امت آئی صاحب، وہ جھنجھنے بجاتی ہوئی، ناچتی گاتی ہوئی چلی گئی. دوسری آئی، علم اٹھائے ہوئے ہیں، تخت و تاج ان کے ساتھ ہے، زر و جواہرات ہے، وہ بھی چلی گئی اور جاتی رہی ہے. اور اس کے بعد پھر صاحب ایک اور امت آئی صاحب، کپڑا پہننے کو نہیں، ننگے چلے آ رہے ہیں، ٹھاکروں کے مارے جسمیاں منہ کے اوپر زردائی چھائی ہوئی ہے. یہ کیفیت ہے. کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں ہے، چلی آ رہی ہے. آواز آئی ہے کہ اب اللہ کے بندوں کی ایک امت چلی آ رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ اللہ کے بندوں کی کیسے ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، نہ وہ کھاتا ہے نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے، نہ وہ پہنتا ہے نہ اس کو، وہ بھی لامکان ہے، یہ بھی لامکان ہے. ساری عمر الاٹمنٹاں لے کے پھرتے رہتے ہیں. اے اللہ کے رنگ سے رنگی ہوئی کام آؤں پی ہے. انہوں نے تو بھان میں مذاق میں بات کی. آپ سیریس نہیں ہے؟ مقربین بارگاہ خداوندی جو آپ کے یہاں اولیاء کرام صوفیاء اعظام کہلاتے ہیں، ان کی سوانح عمریاں پڑی. جتنا زیادہ وہ اس دنیا کے اندر تنگ دست، تھکا مست، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان، مصیبتوں میں مبتلا، بیماریوں کے اندر. وہ یہاں تک کے ساتھ حضرت ایوب کے متعلق صبر ایوب یہ تھا کہ سارے جسم کے اندر توبہ توبہ معاذ اللہ کیڑے پڑے ہوئے تھے. اور پھر کیفیت یہ تھی کہ کیڑا جو گرتا تھا نا اٹھا کے یہیں رکھ لیتے. لو، یہ تصور آپ کے یہاں دیا گیا. کتنی بڑی سازش آپ کے یہاں کی گئی ہے. اس کام کے ساتھ جو دعا کا پہلا حصہ ہے فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس کے لیے یہ چیز کہ حسنات ساری جتنی ہیں دوسری کاموں کے لیے، اور ساری ذلت اور خاریاں فاقہ مستیاں اس قوم کے لیے. یاد رکھیے عزیزان من، خدا کے قوانین پہ چلنے والی قوم، وہ تو کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مومن ہو تو تم سے تو اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا صاحب، تم سے اونچا ہو ہی نہیں سکتا. اور اقبال تو اونچا ہونا تو ایک طرف رہا، وہ تو کہتا ہے مومن بالائے ہر بالا ترے، اس لیے کہ غیر سے برنتابد ہم سرے. مومن جتنا بھی کوئی اونچا اس سے بھی بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی غیرت تو اپنا ہمسر بھی قبول نہیں کرنا چاہتی ہے کہ جائے کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے. السابقون الاولون ان سے کہا، مسابقت فی خیرات ان سے کہا، سارعون کہا، بھاگ کے جانے والے، چلنے والے نہیں صاحب. یہ ان کے متعلق یہ تصور آپ کے ہاں دیا، قوم کو تباہ حال کر کے رکھ دیا. فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. ٹھیک ہے، جہاں کی حسنات وہاں کی آگے چلے گی. پھر